السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ صاحب سجادہ آستانہ عالیہ حق چمن حفظہ اللہ تعالی، وہ برادر سجادہ عزیز محترم، اور جمی بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین محترم، حالیہ چند دن پہلے بڑا افسوسناک، ہر مسلمان کے دل کو تکلیف دینے والا حادثہ پیش آیا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر سنجیدہ مزاج کو رکھنے والا، حق کو حق اور غلط کو غلط سمجھنے والا، اس کا دل زخمی ہوا ہے۔ حضور پاک صاحب لولاک پیکر حمد و ثنا، صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق کریمانہ پر نازیبا حروف کسے گئے، ناشائستہ کلمات کہے گئے جو بے ادبی اور گستاخی سے کم نہیں، اور الحمدللہ ہمارے دلوں نے، ہمارے جذبات نے قانون کے دائرے میں رہ کر اس کا سخت نوٹ بھی لیا ہے، اور ایسے بے ادب کو سخت سے سخت سزا کے لیے احتجاج بھی درج کروایا ہے۔ اور ہم عدلیہ سے امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کے ساتھ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے۔ خیر، یہ تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دشمن کا معاملہ ہے، دشمن کی زبان پر محبت کی نہیں دشمنی ہی کی بات آئے گی۔ دشمن کا کام راحت پہنچانا نہیں بلکہ اڑچلیں بٹھانا، کانٹے بچھانا ہے۔ دشمن تو اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن مسلمانوں اپنے طور پر طے کریں کہ ہم نے جس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت کو سننے کے لیے، سنانے کے لیے، حضور کی عظمت و عزت کی، ناموس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنے طور پر کیا کیا ہے؟ دشمن نے تو دشمنی کا مظاہرہ کیا، گستاخ نے گستاخی کر دی ہے، لیکن ہم نے محبت کے حوالے سے کتنی کوششیں کی ہیں۔ اس نے جو شبہ پیدا کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق پر جو حروف اس نے کسے ہیں، کیا ہم نے حقیقت حال جاننے کی بھی کوشش کی ہے؟ کہ ہم نے حضور کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مطالعے کی کوشش کی ہے. آج ہماری یہ ذمہ داری ہے
خاص طور پر خانقاہی نظام سے وابستہ افراد کے لیے بزرگوں کے آستانے، ان کی خانقاہیں اور ان کی تعلیمات ہمیں یہ پیام اور صدا بلند کر رہی ہے کہ مسلمانوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے والے ہو جاؤ، حضور کے اخلاق کریمانہ پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اور حقیقت میں جو حضور کے خلق عظیم کی بلندی ہے ان بلندیوں کو سننے سمجھنے والے اور حضور کے ان اخلاق کی محبتوں کے ماحول کو آگے بڑھانے والے ہو جائے۔ حضور کے ایک سے زائد نکاح کرنے پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، کیوں یہ سلسلہ شروع ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو عمل مبارک رہا، نہ اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہم نے اس کو جاننے اور اوروں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تفصیلات عرض کرنے کا مقصد نہیں، ایک بات عرض کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو ننھے شہزادے تھے، غلام بن کر حضور کی خدمت میں آئے تھے، حضور نے انہیں اپنا لیا تو ایسے کہ اپنی کفالت میں لے لیا، اپنی پرورش میں لے لیا، جیسا کہ کسی کو لے کر پال لیا جاتا ہے، ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے۔ جاہلیت میں ایک رسم تھی، اسلام نے اس کا رد کر دیا کہ کسی کو پال لیا جاتا تو اس کو حقیقی خونی رشتے کا درجہ دے دیا جاتا۔ شریعت مطہرہ نے فرسودہ جو رسم تھی اس کا رد کیا۔ قرآن کریم میں آیت کریمہ سورہ احزاب میں اس کی تفصیل میں نازل ہو گئی۔ ایک مثال مختصراً عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں کہ ایک مسئلہ یہ آ گیا تھا۔ آج بھی ہمارے پاس لوگوں کی بڑی غفلتیں ہوتی ہیں، کسی کو گود لے لیتے ہیں تو حقیقی بیٹے کی طرح اس کو سمجھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے نام کے ساتھ والد کا، اس کے خونی رشتے والے والد کا نام نہیں لگایا جاتا، گود لینے والے کا لگایا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسا عمل کرنا ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں ایسا عمل کرنے والے کے لیے دوزخ کی وعید بیان کی گئی۔ الغرض یہ ایک جاہلیت کی رسم اس دور کا رواج تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید کو اپنے پاس رکھ لیا تو وہ لوگ حقیقی بیٹے کا درجہ دینے کے لیے گویا حالات پیدا کرنے لگے۔ جاہلیت کی فکر کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اختیار کریں ایسا باور کروانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید کو جب اپنی تربیت میں رکھا، ان کی پرورش کی، بڑا کیا، یہاں تک کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کروایا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ حضرت زینب سے ان کا جو بیاہ تھا وہ نباہ ہونے نہ پایا، دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دنیا میں اس قانون کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جو پالا ہوا لڑکا ہوتا ہے حقیقی رشتے کا وہ بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی سگی بہو نہیں بن سکتی۔ جب حضرت زید نے ان کو چھوڑ دیا، علیحدگی اختیار کر لی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شریعت کے احکام طے کرنے کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور نے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب چیمی گوئیاں ہونے لگی، زبانیں بد زبانی کرنے لگی، بے ادبی پر لوگ آمادہ ہو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت اپنے کلام مجید میں سورہ احزاب میں فرما دی، فلما قضى زید منها وطرا۔ حضرت زید جو صحابی ہے حضور نے جنہیں پال لیا تھا وہ حضور کے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ جب ان کا نکاح ہوا انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک وقت گزارا، اب علیحدگی اختیار کر لی گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، زوجنا کہا، اے مصطفیٰ ہم نے حضرت زینب کا نکاح آپ سے کروا دیا ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ جب پالے ہوئے لڑکے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں اور پھر وہ
ان کے لیے ایک مشقت کی بات نہ ہو جائے، ان سے رشتہ دوسرا کرنے کی بات آ جائے تو ان سے رشتہ کرنا چاہیے، دوسرے سے نہیں کرنا چاہیے، تیسرے سے کرنا، چوتھے سے نہیں، اس لیے کہ ان کا فلاں پالنے والے سے رشتہ ہے۔ ان تمام جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب نے اس کی وضاحت نازل فرما دی اور حقیقت حال سے واضح کر دیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تمہارے درمیان جلوہ فرما سید کائنات پیکر حمد و ثنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ حضور کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ حضور کا مقام کیا ہے؟ وہ تاجدار ختم نبوت ہے۔ رب العالمین نے انہیں خاتم النبیین کی تاجوری عطا فرمائی ہے، آخری نبی ہے، نبیوں کے دروازے کو ختم کرنے والے بن کر حضور جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ خبردار وہ تم میں کسی مرد کے والد نہیں ہو سکتے۔ حضرت زید کو حضور نے پال لیا تھا، حقیقی رشتہ ناتا نہ سمجھنا، خونی رشتہ اس سے قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسری رشتہ داریاں اب اگر آگے بڑھانی ہوتی ہے شادی کے سلسلے میں تو شریعت مطہرہ میں مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک اعتراض کا مقام ہے کہ حضور نے حضرت زید کی اہلیہ سے کیسے نکاح فرمایا۔ وہ حقیقی رشتہ سمجھ بیٹھے تھے۔ اللہ نے دونوں باتوں کی، دونوں شبہات کی نفی فرما دی۔ ایک کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں، دوسرے پالے ہوئے بیٹے کی جو چھوڑی ہوئی علیحدہ کی ہوئی بیوی ہے اس سے اگر کوئی رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، اسے کوئی سہارا دینا چاہتا ہے، اس کی آگے کی زندگی کے لیے اچھے راستے فراہم کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے۔ خود سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے اس جاہلیت کی فرسودہ فکر کو، باطل رواج کو رد کر کے ختم کر کے بتا دیا۔ ہماری اس مجلس کو خواتین بھی سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کون ہے؟ جن کو سیرت میں ام المساکین، ہر غریب اور ضرورت مند کی ماں کی حیثیت سے یاد کیا جاتا۔ آج NGOs، یہ یتیم خانے، آرام گھر، غربا کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے روٹی، کپڑا بینک، ویلفیئر ایسوسی ایشن، جتنی یہ صورتیں ہم دیکھتے ہیں، آج دنیا میں بھی کوئی ایک جوڑا بانٹتا ہے تو وہ قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلاتا ہے تو اس کھلانے والے کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضرت زینب حضور کی زوجہ مطہرہ کون ہے؟ اللہ نے یہ اعزاز تو انہیں عطا کر دیا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ تمام مسلمانوں کی ماں ہونے کے ساتھ ایک وصف، ایک خوبی کو حضرت زینب نے یہ بھی اختیار کر لیا تھا کہ وہ مسکین جس کے لیے فاقے کے علاوہ کوئی صورت نہیں، دن میں کچھ کھایا ہے تو رات کی روٹی کا انتظام نہیں، اسے کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ آج ایک سے زائد حضور کی شادیوں پر سوال کیا جاتا ہے۔ حضور کی رحمت کے مختلف طریقے رب تبارک و تعالیٰ نے امت میں ظاہر فرمائے ہیں، تو ایک طریقہ ام المساکین، ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی خیر خیرات والی زندگی کے ذریعے واضح فرمایا کہ حضور کی زوجہ مطہرہ ہے۔ امہات المومنین کا کیا معاملہ ہوتا؟ ان کے محل و قصور نہیں ہوتے، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں نہیں ہوتی۔ خود روایتوں میں آتا ہے کہ مہینوں مہینوں ان کے گھروں میں چولہا نہیں سلگا کرتا تھا اور وہ فاقے کی زندگی گزارا کرتی تھی۔ وہ اپنا ذاتی معاملہ تھا۔
تھا، لیکن حضور کا کوئی امتی جو فاقہ کش ہوا کرتا اس کے فاقے کو دور کرنا حضرت زینب رضی اللہ عنہا ام المومنین نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا تھا۔ مسلمان مرد ہی نہیں، مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت زینب نے اپنے یہ حوصلے دنیا کو دے دیے ہیں کہ خیر خواہی کے لیے، کسی کی مدد کے لیے جب ضرورت پڑ جائے تو مسلمانوں کا مرد نہیں بلکہ میدان میں اترنے والی ہماری ماں بھی ہے، ہماری بہن بھی ہے، وہ بھی اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے اور ہر ضرورت کو حضور کی امت کی پورا کرنے کی وہ اپنے اندر طاقت و حوصلہ رکھ سکتی ہے۔ حضور کے ایک سے زائد نکاح پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، امہات المومنین کے ذریعے، ان کے کردار کے ذریعے، ان کی خدمات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے شریعت کی راہیں بندوں کے لیے آسان کر دی۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو مسلمانوں نے اپنے گھروں میں بند رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، مسلمان عورت شریعت کے حدود میں رہ کر حیا کی چادر اپنے سر پر اوڑے ہوئے، نقاب کو حیا کا اپنے چہرے پر لگائے ہوئے میدان جنگ میں بھی اترنا چاہتی ہے۔ اللہ اس کے رسول نے اسے اجازت عطا فرمائی ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتی ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کو اجازت عطا فرمائی ہے۔ ارے دنیا بھر کی ترقیاں اگر وہ حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا چاہتی ہے تو پھر شریعت کے حدود میں رہ کر وہ جو کام کر سکتی ہے، اللہ اس کے رسول نے، اسلام نے، شریعت کے احکام نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ کر سکتی ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکتی ہے کہ دنیا ہمیں قید و بند میں رہنے والی خاتون سمجھتا ہے، اسلامی احکام کی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں جگڑ دی گئی یہ سمجھتا ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں، دنیا کو اپنی ترقی بتا دیتے ہیں۔ مسلمان مرد ہی کماتا ہے لیکن ازواج مطہرات، حضور کی پاکیزہ بیبیاں، مسلمانوں کی ماؤں نے یہ حوصلے عطا کر دیے ہیں۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ مکے کی ایک کامیاب تاجر خاتون ہے کہ انہوں نے تجارت بھی تو ایسی کہ ترقی ہی ترقی کرتی گئی۔ حضرت زینب کون ہے؟ وہ مکے کی ایسی کامیاب خاتون ہے کہ انہوں نے اپنے لیے سرمایہ جمع بھی کیا ہے تو اوروں کی مساکین کی ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ام المومنین حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کے نکاح کے حوالے سے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہم اس اعتراض کے جواب کو بھی اپنے دلوں میں بٹھاتے چلیں اور دنیا کو پیغام دے دیں۔ وہ سیدہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب موقع ہوا بدر میں تو مریضوں کی دوا کا انتظام کرنے کے لیے میدان میں اتر گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے دور میں اس وقت کی جو میڈیکل سائنس تھی، جو حکمت اور طب تھی، اس میں بڑی ترقی کرنے والی خاتون ہے۔ لوگ آپ کے نسخوں کو سن کر حیرت میں پڑ جاتے کہ بتاؤ سیدہ، آپ تو پردہ نشین خاتون ہے، آپ تو اپنے حجرے میں رہنے والی ہے، آپ کو یہ حکیمی کا علم کیسے ہوا؟ آپ کو یہ طب کے جو تعلیمات ہیں آپ نے کیسے جانی؟ وہ بڑے ناز کے انداز میں کہتی کہ حضور کی خدمت میں بڑے بڑے حکیم، اس وقت کے بڑے بڑے طب کے ماہرین آتے اور حضور سے وہ اظہار خیال کر لیتے، ان کے تجربوں کو میں سن لیتی تاکہ امت کو اس طور پر بھی اضافہ ہو جائے۔ بنیادی وجہ تو امت میں احکام کو، شریعت کے جو اصول ہیں انہیں بتانے اور انہیں سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد نکاح فرمائے۔ کئی اس کی تفصیل اور اس بارے میں روایت ملتی ہے۔ صحابہ کرام بھی کچھ مسئلے میں اپنے آپ کو الجھتا ہوا دیکھتے، اس کا حل ہو تو اپنی مرضی سے تو نہیں نکالا جاتا۔ چلو حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ان سے پوچھتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کی بلندیوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے۔ صحابہ کرام میں چند انگلیوں پر گرنے جانے والے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے حدیثیں سب سے زیادہ بیان کی ہیں، ان میں صرف مرد صحابہ نہیں بلکہ خاتون صحابیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی ہے۔ صحابہ کرام کو جب کسی مسئلے کا حل نہیں ملتا حجرہ سیدہ عائشہ پر دستک دی جاتی، ان کی دستگیری کر دی جاتی، ان کے الجھے ہوئے مسئلے کا حل بتا دیا اور مسئلے کو سلجھا دیا جاتا۔
حالات حاضرہ کے تناظر میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ دشمن تو دشمنی کر رہا ہے، گستاخ تو گستاخی کر رہا ہے، بے ادب تو بے ادبی کر رہا ہے، اسلام کے احکام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ملت کے نوجوان بھائیوں بزرگوں ہو کہ مائیں اور بہنیں ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کا جمال، حضور کا کمال سننے اور سنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسی مجالس کو بارہا منعقد کرتے رہے اور اس سے ہونے والے فیضان سے ہم اپنے دل و جان اور عقیدہ ایمان کو راسخ بناتے رہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، عزت کی زندگی ایمان کی مت عطا فرما۔ بار الہ مسلمانہ نے عالم کی حفاظت فرما، مولا مسلمانہ نے ہند کی حفاظت فرما، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر، ہماری ریاست میں امن و امان عطا فرما۔ پروردگار عالم جو دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مولا انہیں کیفر کردار تک پہنچا دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔